یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدانی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں، اور ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی آج ناصر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناصر بھائی؟ حسین بھائی ماشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ قربانی کے دن بھی گزر چکے ہیں، ایام نحر گزر چکے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، ایام تشریق بھی ہیں۔ ایام تشریق کا آج آخری دن ہے، 13 ذی الحج شریف، عصر تک ہے نا، اور یہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ چلیں لگے ہاتھوں آپ بھی پڑھ لیجئے، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک اس دعا کو کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ ویسے جو ایام تشریق ہیں 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آج چونکہ 13 ذی الحج شریف ہے تو آج بھی پڑھ لیں عصر سے پہلے پہلے تک، تاکہ ایام تشریق کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ آج ابتدا میں ہم بات کریں گے پیٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت ناظرین لوگ قربانیاں کر کے فارغ ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فریزر میں گوشت کافی رکھا ہوگا، اور کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلے گا کھانے پینے کا۔ اچھا، اب ان دنوں میں ہوتا کیا ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی بڑا رش بڑھ جاتا ہے، کسی کا پیٹ خراب تو کسی کا معدہ خراب تو کسی کو بدہضمی کی شکایت، پھر جب ظاہر سی بات ہے بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، تو پھر دیگر امراض بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو خدارا ہمیں اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی کھانے پینے میں بھی ایک اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، وقت بے وقت کھاتے پیتے رہنے سے معدہ جو ہے نا یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک بھوک نہ لگے نا، جب تک چمک کر بھوک نہ لگے، اس وقت تک یہ کھانا سنت نہیں ہے۔ اور جب بھی کھانا کھائیں تو بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، صحیح ہے نا، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ تو اس طرح احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری امراض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اللہ نہ کرے کسی کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہو، پیٹ خراب رہتا ہو، اب ظاہر سی بات ہے گوشت لوگ کھائیں گے صبح و شام، جب دل کرے گا وہ گوشت کے پھر مختلف ڈشز وغیرہ بنا کر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک احتیاط یہ کیجئے گا کہ جب بھی کھانا کھائیں نا تو بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں بدہضمی کے روحانی علاج۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، بدہضمی کی شکایت ہو، تو قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے سورۃ المرسلات۔ سورہ مرسلات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہ آیت مبارکہ، یہ 2 آیات ہیں، یہ دونوں آیات مبارکہ ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور پھر اسے اپنے پیٹ پر پھیریں، اور جب آپ کھانا کھائیں تو کھانے پر بھی دم کر کے وہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ یہ 2 آیات دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44۔ یہ 2 آیات پڑھ کر آپ نے پیٹ پر بھی دم کرنا ہے اور کھانے پر بھی دم کر کے کھانا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارے امراض پیٹ کے
دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب ہم شامل کریں گے آپ کے کالز، مسائل سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرے ابو ٹھیک نہیں ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اپنا غلام قادر بیمن، ابو کا نام ہے اس کا محمد علی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کو جو ہے نا NG لگی ہوئی۔ اللہ اکبر، ابھی ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کے والد صاحب نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نواسے کا نام محمد روحان، ان کی والدہ کا نام ہے شاہ نور، عمر 4-5 سالوں کی۔ مسئلہ ہے کہ وہ ضدی بہت ہے، بہت ضد کرتا ہے، مطلب نا ہر بات پہ بس یہ ابھی چاہیے، ضدی ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور بچوں کی ضد ختم کرنے کے حوالے سے روحانی علاج وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر یہ قرض اتارنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ قرض اتارنے کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی حسنین علی، والدہ کا نام رفت بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کا سارا جسم درد کرتا ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے، تو کیا مسئلہ، اور جو ان سے کام کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دو مسئلے، بھائی کا نام کیا بتایا آپ نے؟ مجھے بتائیے گا دوبارہ۔ حسنین نام ہے ماشاء۔ جی اگلی کال دیجیے۔ کامران بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے ماموں کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، وہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ اچھا، کیا استخارہ کروانا ہے، کس چیز کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی نام نہیں بتایا ماموں۔ اچھا صحیح، آپ استخارہ فرما لیجیے۔ قرض اتارنے کا کوئی روحانی علاج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی پر قرض ہو گیا ہو، یقیناً یہ ایک آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اگر بالفرض کسی پر قرض ہو گیا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ قرض کے اسباب، قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے اور صبح و شام 100 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے اور صبح و شام 100 بار یہ دعا پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم جلد ہی آپ کا قرض اتر جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ پاک کے کرم سے اس کا وہ قرض اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہاڑ جتنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرضوں کا بوجھ اگر ہو سروں پر، بعض اوقات لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون ان کا ختم ہو جاتا ہے جب پیسے کا تقاضا کرنے والا کوئی گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جائے، کتنی آسمان سے بندہ پھر باہر بھی نہیں نکل پا رہا۔ ہاں بالکل بالکل، اللہ پاک خیر فرمائے، سب کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا، ان کے لیے آسانی پیدا فرما اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی اللہ پاک پیدا فرما دے۔ اللہ پاک سب پر رحم فرما دے۔ جو وظیفہ، جو خاص دعا آپ کو بتائی گئی، بڑی کمال کی دعا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو یہ یاد نہ ہو سکی ہو کیونکہ تھوڑی بڑی ہے اور ہر کوئی تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو مدنی پنصورہ الحمدللہ عز و جل یہ میرے پاس دیکھیں موجود بھی ہیں، تو یہ مدنی پنصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں سیو کر لیں اور آپ اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور بہت جلد قرض آپ کا اتر جائے گا۔ اچھا یہ ایک میسج آیا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، گھر میں بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے والدہ پریشان رہتی ہیں۔ میری والدہ نماز تو پڑھ لیتی ہیں مگر جب دعا مانگتی ہیں تو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ بس جائے نماز سے اٹھ جاؤں۔ تو میری والدہ کا نام سکینہ ہے، ان کی صحت کے لیے دعا بھی فرمائیں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دل کو ایک قرار آ جائے، دل کو ایک تسلی آ جائے اور جو گھریلو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ کیا وظیفہ؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ایک تو یہ عمل کریں کہ روزانہ کسی بھی ٹائم آپ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دعا مانگنے میں، عبادت میں دل لگے گا، وسوسے دور ہوں گے اور گھریلو پریشانی دور ہو، ٹینشن دور ہو،
اگر کوئی کسی قسم کی بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے یا روزگار کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی آزمائش لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ آپ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی گھریلو پریشانیاں، ٹینشن، آزمائش اللہ پاک کے کرم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ یہ جو چیز ہے نا، یہ طبیعت کا حصہ بھی ہوتی ہے، کچھ کمزور دل کے ہوتے ہیں افراد نا، چھوٹی سی بیماری آ گئی، گھریلو معاملہ کوئی ڈسٹرب ہو گیا، بہت جلدی ٹینشن میں آ گئے، بالکل اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں، احساس کمتری میں بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا نا، ٹینشن سے حفاظت کا وظیفہ، یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ پڑھا کریں۔ اگر اللہ نہ کرے آفس کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں، اچھا خاندان میں، برادری کے اندر، رشتہ داروں میں بعض اوقات گھر میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بڑا ٹینشن والا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ٹینشن سے آپ محفوظ ہو جائیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹینشن نہ لیں، جوش سے نہیں مگر ہوش سے یہ کام لینا چاہیے، کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں تو صبر اور صبر سے کام لیں۔ ہے فلاح و کام رانی، نرمی اور آسانی میں ہر بھنا کام بگڑ جاتا ہے۔ ٹینشن کو سوچنے سے بھی نا بار مزید وہ بڑھتی ہے، تو ٹینشن سے اپنا ذہن ہٹانے کے لیے ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں، درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، تو جتنی توجہ ٹینشن سے اس جو پرابلم ہے اس سے ہٹے گی، ٹینشن اتنی ہی کم ہوگی۔ اچھا، میں نے اس میں 2 چیزیں دیکھی ہیں، پتہ ہے کیا، اور تجربہ بھی ہے، دیکھا بھی ہے، ماشاءاللہ حالات معاملات دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، اوراد و وظائف پڑھنا شروع کر دیں، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹینشن تو ختم ہوتی ہی ہے، اور جو مسئلہ ہے نا وہ بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کی، روحانی علاج کی، وظائف کی ایسی ماشاءاللہ برکت ہے۔ بعض دفعہ پرابلم جو ہے اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن انسان خود اس پرابلم کو سوچ کر بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہی ہے، سادہ سا اصول ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سوچ رہے ہیں تو جو چیز ہمیں ٹریگر کر رہی ہے اس کو زیادہ سوچ کر مزید اپنے ڈپریشن کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کی یہ اوراد و وظائف کی برکت یہی ہوتی ہے کہ انسان جب اوراد و وظائف کی طرف جاتا ہے تو اس کو قلبی طور پر سکون و اطمینان ملتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ ارشاد سب سے پہلے ہمارے ان کی بھی ٹینشن تھوڑی دور ہو، اللہ پاک برکت دے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد علی بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ انہوں نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ 100 ٹائم 100 مرتبہ یہ عبارت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ دم کر لیں۔ اگر بالفرض یہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا بھی ان کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے روحان بھائی تھے، ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے میسج کیا تھا یا کال آیا تھا، اللہ پاک نواسے بتا رہے تھے کہ ان کے نواسے کا نام ہے روحان۔ جی شاید چھوٹی عمر ہوگی بچے کی، روحان ہی کا استخارہ ہوا ہے۔ تو ان کے استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک نے پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ایک عمل عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نظر اتارنے کے لیے، بچوں کی اسپیشلی نظر اتارنے کے لیے وظیفہ یہ ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پڑھ کر سیدھے گال پر دم کریں، دوسری دفعہ پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، تیسری دفعہ پڑھ کر جو ہے سورہ کوثر کو یہ آپ پیشانی پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور ضد وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو پڑھ لیا کریں جب یہ سو رہے ہوں اس وقت، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی ضدیں ختم ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ہمارے حسنین بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، ان کو یا ایسے ہمارے ویورز جو چاہتے ہیں کہ ان کے جسم میں اگر درد ہے، جسم کے کسی مخصوص حصے میں یا پورے جسم میں ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے، ان کے لیے بہترین تعویذ یہ ہے کہ انہوں نے 786 ٹائم 786 مرتبہ یا حیو یا قیوم ایک کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کو گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے آپ کے جسم کے درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔
جی جنید بھائی ماشاءاللہ. اچھا کچھ استخاروں کے حوالے سے مزید میسیجز بھی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ سمرین نام ہے، والدہ کا نام شریفہ بی بی، بخار اور سر میں شدید درد، بازو میں بھی درد رہتا ہے، استخارہ فرما دیں. رشتے میں رکاوٹ ہے، نواز علی، والدہ کا نام نجمہ بی بی، استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. والدہ کا نام جمیلہ اور اس کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، ان کو نیند نہیں آتی نہ رات کو نہ دن میں، ان کا استخارہ کروانا ہے اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا. اچھا جی، یہ راشد احمد شاہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پروگرام سے بہت فائدہ ملا اور جو بھی میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھے اور دوستوں کو بتائے ان سب کی بیماریاں ختم ہو گئیں. ماشاءاللہ. دیکھیں یاد رکھیے گا، وظائف میں تاثیر ہوتی ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، لیکن حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. شفائیں جو ملتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہیں، مسائل جو حل ہوتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وظائف بھی پڑھیں، یہ ذکر و اذکار کی اور اعاد و وظائف کی، روحانی علاج کی اپنی ماشاءاللہ برکتیں ہیں. تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، رجوع کرنا چاہیے. سجدوں کی کثرت کریں، نیکیوں کی کثرت کریں، تو یوں الحمدللہ سبحانہ زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک سب پر کرم فرمائے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. محمد احتشام اتاری خانوال سے. جنید بھائی استخارہ کروانا ہے اپنی خالہ کے بارے میں. خالہ کی تقریباً 5 منتھ شادی کو ہو گئے ہیں اور ان کی بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. جب سے شادی ہوئی ہے اور بیماری سے بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے. خالہ کا نام ہے عروج ناز، ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی. برائے مہربانی فرما کر کوئی ایسا روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی فرما دیجیے. جی احتشام بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا روحانی علاج میں سوال ہے کہ میری بہن کا نام روبینہ ہے اور میری والدہ کا نام سلطانہ کوثر ہے. میں اپنی بہن کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں اور ہمارے گھر والے میری بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ رکاوٹ تو نہیں. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری 3 بیٹے ہیں، ان کو نظر کا مسئلہ ہے، 8 نمبر اینک لگی ہوئی ہے. ان کے لیے کوئی وظیفہ اور کوئی روحانی علاج بتا دیں اور دعا کو مرمان ہے. جی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کرم فرمائے. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک بچوں کی آنکھوں کو روشن اور منور فرمائے. جو کمزوری ہے بینائی کے حوالے سے اللہ پاک وہ دور فرما دے. وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. ابو بکر میرا نام ہے، میری والدہ کا نام نور بکی ہے. یہ مسئلہ یہ بیان ہے کہ میں نا کسی کے دباؤ میں آ جاتا ہوں اور گھر میں جب آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے. باہر کچھ بھی نہیں ہوتا، جب بھی گھر آتا ہوں نا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایسے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے، مجھے خوف آتا رہتا ہے. بہت پریشان بھی رہتا ہوں. جیسے نہ کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لینا ہے، سوتے ہوئے سے سوتے بھی ڈر جاتا ہوں. جیسے نہاتے پانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. کوئی بات کرتا ہے تو دباؤ میں آ جاتا ہوں، تھوڑی بہت ہی اونچی بات کر لو دباؤ میں آ جاتا ہوں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ابو بکر نام انہوں نے بتایا. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیر پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی سے متعلق تھی، اسی ٹاپک سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. ٹینشن، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر لینا، حاوی کر لینا، ٹینشن لے لینا، زیادہ سوچنا، یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. بقول آپ کے دیکھو آپ نے کہا نا کہ میں باہر رہتا ہوں تو بالکل سیٹ رہتا ہوں، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. گھر میں آخر اسے کیا معاملہ ہے، دیگر افراد بھی تو رہتے ہیں. تو گھر کے اندر آپ کوشش کریں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں، تھوڑا سا مسکرا دیں آپ. یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ شاید گھر میں کوئی اثرات وغیرہ ہیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے یا میں سو رہا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں جیسے کوئی چیز مجھ پہ حملہ کر رہی ہے. تو اس طرح کا بھی انہوں نے فرمایا. اچھا استخارہ تو خیر ابھی ہمارے یہ کریں گے اسلامی بھائی، استخارہ بھی ابھی آپ کا کرواتے ہیں. باقی آپ کو بہت سارے مسائل کا حل جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے. بے شک آپ مسکرائیں، گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرائیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں. گھر میں سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں. بسم اللہ شریف پڑھ کر جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو شیطان نہیں آئے گا تو الحمدللہ برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ پاک خیر فرمائے. بچے ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں ابو بکر بھائی. اچھا یہ ایک کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، تو یہ وظیفہ معلوم کر رہے تھے، کیا ارشاد فرمائے؟ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹ کے حوالے سے نظر کا مسئلہ تھا. ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ بینائی کمزور ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ عافیت عطا کرے. اگر کسی کی نظر کمزور ہو، جیسے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں
تو وہ خود بچوں کو یہ وظیفہ یاد کروا دیں، اور اگر بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو گھر میں سے کوئی والدین جو ہے یہ وظیفہ پڑھ کے آپ بچوں پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے کرم سے نظر تیز ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو، یا نورو، یہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کریں اور اپنے ہاتھ انگلیاں جو ہے اپنے آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ نظر تیز ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ مزید یہ کہ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح کے معاملات بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت کئی مقامات پر اسٹالز لگتے ہیں تعویذات عطاریہ کے، تو آپ کے گھر کے قریب جہاں دعوت اسلامی کی کسی مسجد میں شعبہ روحانی علاج کے تحت اسٹال لگتا ہو تو اس کے لیے آپ وہاں جو ہے رجوع کریں، وہاں تشریف لے جائیں اور بچوں کے حوالے سے آپ وہاں سے تعویذات حاصل کریں، کارڈ کروائیں۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم آپ کے بچوں کی جو نظر کمزور ہے، جو ان کی جو بیماری کا معاملہ ہے، انشاءاللہ الکریم کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا؟ جی، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین بھائی، سب سے پہلے سمرین بی بی کا استخارہ کیا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ بخار وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ 33 مرتبہ 33 ٹائم یا سلامو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، کوشش کریں ہر 3 گھنٹے بعد اس عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے نواز بھائی اور روبینہ بی بی، ان دونوں کا استخارہ کیا ہے، شادی وغیرہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا۔ استخارے میں جو ہے وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد 300 ٹائم 300 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا وہابو اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اچھا رشتہ ملنے کی، نیک اچھی جگہ پر رشتہ ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ مسئلہ جو ہے ان کا حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہماری جمیلہ بی بی ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادی جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی، ایسے لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی یا رات میں ڈر جاتے ہیں، آدھی رات میں جو ہے وہ ڈر کر اٹھتے ہیں یا برے خواب آتے ہیں، ان کے لیے اچھا یہ وظیفہ جو ہے یہ ٹینشن ڈپریشن کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے قبل جو ہے دل پر ہاتھ رکھ کر 11 ٹائم 11 مرتبہ یا باعثو یا نورو یہ پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر اس کو دم کر لیں، اس کی برکت سے یہ جو سارے مسائل میں نے آپ کو عرض کیے، اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن ڈپریشن بھی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہے یا باعثو یا نورو، بلکہ یہ صرف ڈراؤنے خواب ہی نہیں، ڈراؤنے خواب دور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری الحمدللہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، عبادت میں دل لگ جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ اچھا دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے خواب میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی زیارت نصیب ہوں، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، رات کو سونے سے پہلے دل پر سینے پر ہاتھ رکھ کر 15 مرتبہ پڑھا کریں یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو۔ آپ کے دل میں جو تمنا ہوگی نا، جیسے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھ پر کرم ہو جائے، اچھا خواب میں مجھے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سید الاولیاء حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھ پر کرم ہو جائے، یہ وظیفہ پڑھا کریں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کے رحمت سے 11 مرتبہ 11 ٹائم جی 11 مرتبہ یہ پڑھا کریں ماشاءاللہ۔ جی مزید نیکسٹ ہماری عروج بنت حمیدہ، ان کا استخارہ کیا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا معیدو اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ معاملات میں بہتری آئے گی۔ نیکسٹ ہمارے ابو بکر بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ جنات کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ میں ان کو کچھ ایک وظائف بتا رہا ہوں، انہوں نے پابندی سے ہی پڑھنے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو انہوں نے معاملات اپنی فون میں ذکر کیے تھے یہ کافی بہتری کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یا اللہ یا حیو یا قیوم اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔
वजू बे वजू ये विरद करते रहें। दूसरा एक अमल इन्होंने ये करना है, रात को सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़कर आप रात को सोएंगे। इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो उन्होंने ख्वाब वाला मामला कहा था कि ख्वाब में भी डरते हैं और रात में डर जाते हैं, तो वो भी बेहतरी होगी। और दो एक मदनी फूल ये भी हैं कि ये जो है बावुजू सोया करें और कोशिश करें ज़्यादा अरसा या ज़्यादा वक्त जो है वो बावुजू रहें, यानी जब वज़ू टूट जाए तो कोशिश करें कि वज़ू कर लिया करें, और हो सके तो हमारे तावीज़ात के स्टॉल पर राब्ता करें, आपका ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मसला जो है वो हल हो जाएगा। राब्ता तो माशाअल्लाह अभी किया है इन्होंने, तो इसके लिए आप इनको फिजिकली बुलाना चाह रहे हैं? जी जी, रूहानी इलाज के स्टॉल पर। अच्छा, घर के हवाले से इनका चेक किया आपने कि घर में कोई इनके साथ? घर का अगर ये हमारे स्टॉल पर आ जाएं और घर का प्रॉपर इस्तिखारा करवा लें और घर का एड्रेस वगैरह देख कर इस्तिखारा करवाएंगे तो इंशाल्लाह मजीद आसानी वाले इनके मामलात हो जाएंगे माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ मैसेजेस आए हैं नासिर भाई। ये इन्होंने कहा है कि 2 माह हो चुके हैं, नाम है इनका गुलाम जन्नत, 2 माह हो चुके हैं, बुखार नहीं जा रहा, कमर में दर्द रहता है, क्या वजीफा? अगर किसी की कमर में दर्द रहता हो तो 21 बार अल्लाह पाक के 2 नाम या अल्लाह या हकीम ये अपने हाथ कमर पर रख कर 21 बार पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। बुखार का भी इन्होंने कहा, बुखार के लिए उठते बैठते चलते फिरते या सलामू पढ़ते रहें, इंशाअल्लाहुल करीम तबीयत बेहतर हो जाए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया है, रिस्क में बरकत के लिए वजीफा बता। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, ये 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रिस्क में बरकत भी होगी और कर्ज भी अगर हुआ तो अल्लाह के करम से कर्ज दूर हो जाएगा। मैंने कुछ बकरियां पाली हुई हैं, बकरियों में बरकत हो जाए, क्या वजीफा इरशाद फरमाएं? बरकत के लिए वैसे तो जो है रिस्क में बरकत, क्योंकि ये भी रिस्क में बरकत का ही सबब है, तो फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा या बासी तो पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाहुल करीम बरकत होगी, कुशादगी रहेगी। मेरी वालिदा के मैदे में दर्द रहता है, क्या मैदे में अगर किसी के दर्द रहता हो तो 3 अदद चीनी की प्लेटें लीजिए और ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ये एक प्लेट पर लिखें, दूसरी पर भी और तीसरी पर भी, तीनों प्लेटें ये लिख लें। एक उसी वक्त उसमें पानी डाल के पी लें, दूसरी दोपहर में और तीसरी शाम में। रोज़ाना ये 3 प्लेटें पिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से। लिखने में अगर बिलफर्ज आजमाइश हो, नहीं लिख सकते, कोई लिखने वाला भी ऐसा नहीं है, किसी से लिखवा भी नहीं सकते, पढ़ने के हवाले से भी कोई दुआ, कोई ला फीहा गौदु वला हुम अन्हा युनज़फून, ये 3 बार पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया करें। सूरह सौफात की आयत मुबारक, पारा नंबर 23 सूरह सौफात की आयत मुबारक आप पढ़कर पानी पे दम करके पिए। मेरा बेटा तबीयत 1 साल से खराब भी, हर वक्त लड़ाई करता रहता है, सादिक नाम है, दुआ भी फरमाए, कोई वजीफा भी बताए। अल्लाह पाक करम फरमाए, जब ये सो रहे हों तो इनके सरहाने थोड़ा फासले पे खड़े होके सिर्फ एक बार आप सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद, और पढ़कर इन पे दम कर दें, इंशाअल्लाहुल करीम फरमा बरदार हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन, कुछ आपके मैसेजेस भी हमने शामिल किए, ऑडियो कॉल्स भी शामिल की। अब बढ़ते हैं आपके वीडियो सवाल की जानिब। मदनी चैनल के नाज़रीन की तरफ से भी कुछ सवालात आए हैं, वो शामिल करते हैं। जी चलाइएगा। मेरा नाम कारी मोहम्मद नादिर सुल्तान है, मैं ज़िला खुशाब जोराबाद का रिहायशी हूँ। तो मेरा जुनेद भाई की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि बच्चों को नज़र बद लग जाती है, उसके लिए रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए और नज़र बद से महफूज रखने का रूहानी इलाज बता दीजिए। माशाअल्लाह, बच्चों को नज़र बद से महफूज रखने के लिए सूरतुल कौसर 1 मरतबा पढ़कर पहले सीधे गाल पर दम करें, फिर दूसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे के उल्टे गाल पर दम करें, फिर तीसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे की पेशानी पर ये दम कर लिया करें। ये तो हुआ नज़र बद से हिफाजत का। अच्छा, अब देखिए, माँ बाप को चाहिए, वालिदैन को चाहिए, घर के जो बड़े हैं ना, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये वैसे ही वजीफ़ा पढ़कर आप बच्चों पर दम कर दिया करें। ये एक तरह से पेश की हिफाजती हिसार है। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बच्चे नज़र बद से महफूज रहेंगे। अच्छा, बिलफर्ज अगर जैसे नज़र लग गई है, बच्चों को उतारना चाहते हैं, तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़कर दम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं ना, मिर्चों के जरिए। जी 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 जी, चलिए बताएं, इरशाद फरमाएं क्या तरीका होगा। 7 अदद गोल मिर्चें लाल वाली लें और 7 मरतबा, बच्चा हो या बड़ा जिसको भी नजर बद लग गई हो, तो उसके सर के ऊपर से 7 बार वार के। अच्छा, सिर्फ सर पर से घुमानी है, पूरी बॉडी के ऊपर से घुमानी है? मतलब कि कंधे, एक कंधे से शुरू करके सर के दूसरी तरफ से घुमा के यहाँ तक खत्म करेंगे तो 1 मरतबा कहलाएगा। तो यूं उसके पूरे सर के ऊपर से ही घुमाना है, पूरी बॉडी से घुमाना जरूरी नहीं। सही है,
تو 7 عدد جو ہے 7 مرتبہ یہ گھما کے چولہے پر یا کوئلوں پر اس کو جلا دیں تو انشاءاللہ الکریم۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہیں وہ تو اگر مرچوں کی اسمیل اگر آتی ہے، بدبو آتی ہے تو صحیح، تو نظر بد ختم ہو گئی اس کا مطلب، اگر نہیں آتی تو پھر دوبارہ عمل کیا جائے۔ اچھا ایک دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل؟ ایک دن میں 1 مرتبہ، ایک دفعہ کریں دو بھائی دوسرے دن جلا لی، ایک نے تو بتایا تھا مجھے دو دفعہ جلا لی، تیسرے دن جلا لی، جلا کے گھر کی مرچیں ختم ہو گئی، بدبو ہی نہیں آ رہی۔ پھر میں نے ان کو کہا نظر ہوگی تو بدبو آئے گی نا، ہو سکتا ہے نظر بدی نہ ہو، بالکل آپ مرچیں جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے ناظرین، ایک ٹوٹکا ہے، کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس میں بھی نظر بد سے حفاظت کے لیے ٹوٹکے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو درست ہوں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ قرآنی آیات، وہ دعائیں، وہ صورتیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ پڑھ کر اگر دم کرے نا صحیح تلفظ کے ساتھ تو الحمدللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ تعویذات بھی آپ لے لیں، تعویذات آپ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ الحمدللہ موجود ہیں، تو وہاں پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی پہنیں اپنی حفاظت کے لیے، بچوں کو بھی پہنائیں۔ جس طرح نظر لگ جاتی ہے تو گھروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، کام کاج پر نظر بد لگ جاتی ہے، روزگار پر نظر بد لگ جاتی ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یار ہم نے تو تعویذ بھی پہنا ہوا ہے، ہم تو دعا بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی پڑھ لیں، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں یا اپنے بچوں کو نا بعض دفعہ کوستے ہیں کہ تمہارا یوں ہو جائے، جیسے بات نہیں سن رہے، بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ادا کرنا بھی جو ہے نا یہ تنگ دستی اور اس طرح کی بیماریوں کے اسباب میں سے ہے کہ والدین کو چاہیے کہ کیا پتہ کوئی قبولیت کا وقت ہو، ان کا اس طرح کہنا بچے کے لیے ویسا ہی اللہ نہ کرے معاملہ ہو جائے، تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، دوسرا نمازوں کی پابندی کی جائے، کیونکہ وظائف تو پڑھ لیں لیکن جو فرض ہے نماز ہم وہ نہیں پڑھ لیں تو پھر سب سے بڑا وظیفہ ہی دیکھیں نماز ہے نا، نماز ہیں، دعائیں ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، لیکن جو اولین ہم پر فرائض و واجبات ہیں اس کی بھی ہم پابندی کریں۔ اچھا بعض اوقات ہم خود لوگوں کو بات، خیر آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ایسے مواقع ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نظریں لگ جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھا موبائل لیا، کوئی اچھی گاڑی لی، اچھا گھر لیا، آپ نے وہی تصویریں کھینچ کر تو اپنے یہاں پر جو ہے نا وہ اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، تو دوسروں کو بھیج رہے ہیں، مختلف قسم کے گروپس میں بھیج رہے ہیں، تو آپ ذو نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا، اپنے آپ کو چھپائیں تو اس طرح کے معاملات پیدا نہ کریں۔ نظر بس اللہ پاک ہم کی بارگاہ میں معافیت کی دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، تو اس طرح کے معاملات یہ درست نہیں ہے نا، پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی نظریں لگ گئیں، کیا ہو گیا، کون سے ایسے معاملات ہو گئے، تو ہم بھی تھوڑا ایک احتیاط کے ساتھ چلا کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کال، جی چلائیے گا۔ بڑی بہن ہے، اس کا نام سعدیہ اور والدہ کا نام نسرین بی بی۔ مسئلہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا نا، وہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 5 آدھے گھنٹے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتی، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سعدیہ نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ شہباز احمد، والدہ کا نام سرور سلطانہ۔ پیپر میرا ٹکڑا ہوا ہے اور دل نہیں کرتا کام کرنے کو کوئی کسی قسم کا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہوں، یہ شاہ بن جاتا ہے اندر، تو استخارہ کر دیں پلیز، مہربانی۔ شہباز احمد نام بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے، والدہ کا نام سفرہ بی بی۔ میرا دل کا مسئلہ اس بارے میں استخارہ کرانا چاہیے، بیماری ہے یا کوئی اگر بات ہے۔ دل کا مسئلہ ہے، نام مجھے سمجھ نہیں آیا ان کا، نام بتائیے۔ چل جی احمد نام ہے ان کا نام۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ہے، والدہ کا نام عطیہ بیگم ہے۔ میں جب پانی میں جاتا ہوں نا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، پانی بہت زیادہ ضائع کرتا ہوں میں۔ اچھا پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، تو اس میں چلیں وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ یہ بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے جو اپنا کہتے ہیں اس کو وہم میں جو پڑ جاتے ہیں نا، جو وہمی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کوئی وضو بنا رہا ہے تو وہم میں پڑ جاتے، پتہ نہیں ہاتھ دھلا ہی نہیں دھلا، اب وہ
ایک کے بارے میں تو پتہ چلا کہ وہ آدھے گھنٹے تک وضو بنا رہے ہیں، غسل کرنے جا رہے ہیں تو 1 گھنٹہ غسل میں لگا دیا کرتے ہیں. تو یہ بعض اوقات وہم کے معاملات ہوتے ہیں جو وہمی ہو جاتے ہیں نا، تو اس طرح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہم کا کوئی بتائیے گا، کوئی دعا، کوئی وظیفہ آپ نوٹ کیجیے گا. جی اگلی قول دیجیے. میں نے اپنی بیگم کا استخارہ کروانا ہے، نام اس کا رخسانہ، والدہ کا نام زینب، لاہور سے بول رہے ہیں. اس کے نا یہ کندھوں پہ سارے جسم میں بوجھ رہتا ہے، دوائیاں بھی بہت استعمال کی ہیں، وٹامن والی ہے، وہ انجیکشن بھی لگوائے ہیں. یہ کندھوں پہ نا بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے اور پاؤں اس کے نا بہت جلن ہوتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے. حسنین بھائی، وہم کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں، وہم کسی چیز میں پڑ جاتا ہو بعض دفعہ، تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ بار بار ہر ایک چیز میں وسوسے آتے ہیں، وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت یا کسی اور کام میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وسوسوں سے آپ کی حفاظت رہے، اس کے لیے آپ نے جو ہے روزانہ کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ پڑھیں، اپنے دل پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے آپ وہ پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ وسوسوں کا جو معاملہ ہے، وسوسوں کا جو مرض ہے، یہ ختم ہوگا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم. یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. صحیح. یا اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا، یہ جو نفسیاتی جیسے مریض ہے، کوئی دماغی مریض ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے؟ دماغی مریض کے لیے تو الگ وظیفہ ہے. اچھا، یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، وہم میں پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ. چلیں جی، یہ وظیفہ چلیں نفسیاتی مریضوں کے لیے، دماغی مریضوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیں. دماغی مریضوں کے لیے جو ہے ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ یہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 بار پڑھ کر اس مریض پر دم کر دیا جائے، پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ الکریم جو دماغی مرض ہے، دماغ اگر کسی کے جو ہے کمزور ہو گیا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ الکریم بہت یہ فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کی جو دماغی مرض ہے، جن دماغی تکلیف ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ جو وظیفہ ہے نا، ملفوظات اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملفوظات اعلی حضرت میں بھی لکھا ہوا، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے. تو دماغی مریض، نفسیاتی مریضوں کے لیے بہترین یہ عمل ہے. آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز، کیونکہ میسیجز کافی سارے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کے ہم تمام ہی میسیجز شامل کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج یہ بیان کیے جا سکیں. کینسر کا روحانی علاج انہوں نے کہا ہے کہ وہ بتا دیجئے. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر. یہ آیت مبارکہ 2022 مرتبہ یہ پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے. اور دوسرا یہ کہ دوائیوں پر بھی دم کر کے آپ نے یہ کھلانا ہے کینسر کے مریض کو. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، خون کی کمی بھی ہے، خون کی کمی دور کرنے کا درود پاک، جسمانی طور پر وائٹ سیل کم ہو جائیں، خون کی کمی ہو جائے، تو درود شفائے امراض اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض آپ اس کے 3 طریقے، ایک تو یہ کہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں یا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں. تیسرا یہ کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اب یہ جو پانی ہے یہ آپ مریض کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. شادی کو 8 ماہ ہو چکی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، 1000 مرتبہ یا حی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. میرا چھوٹا بھائی ہے، 13 سال عمر ہے، اس کو پورے جسم پر بہت زیادہ خارش، بہت علاج کروایا مگر اثر نہیں ہو رہا. سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے بھی پیا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. میرے بھائی کا نام ثاقب ہے، اور میرا بھائی جب پیدا ہوا تب سے میرے بھائی کی آنکھوں کا رنگ
نیلا ہے اور ایک جگہ پر فوکس نہیں کر پاتا. یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پیدائشی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. صبر اور صبر سے کام لیجیے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. تو دیکھیں اس کا ایک عمل ویسے میں عرض کر دیتا ہوں, اگر بھائی خود کر سکے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد, آپ ہو گئے, آپ کی والدہ ہو گئیں, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ انگلیوں پر دم کر کے بھائی کی آنکھوں پر یہ پھیل لیا کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے امراض جو بھی معاملات ہیں یہ سب بہتر ہو جائیں گے. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں, کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے رشتے آتے ہیں اور بالکل جب بات پکی ہونے والی ہوتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ جو بھی وظائف بتاتے ہیں ان تمام کو میں نے پڑھا ہے, والدین بھی پریشان ہیں, خود بھی پریشان ہوں, پلیز دعا فرما دیجیے. اگر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رشتوں میں جو بھی رکاوٹ ہیں اللہ پاک وہ دور فرما دے, نیک صالح رشتے آپ کو عطا فرمائے, جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہیں عافیت کے ساتھ اسباب بنتے چلے جائیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں. میرے والد کا نام راشد ہے, میرے والد جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام اچھا نہیں چلتا, استخارہ بھی کر دیں, جادو بندش تو نہیں. تو دیکھیں والد صاحب کو کہیے گا کہ جب دکان پر جائیں تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی دکان کی چیزوں پر یہ دم کر دیا کریں اور باوضو یہ عمل کرنا ہے. گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو آپ نے 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر لیں, اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جو سالن بنے تو اس میں آپ ملا لیا کریں. گھر کے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جادو یا جنات کا مسئلہ ہے, 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں, شفا نہیں مل پا رہی, اللہ پاک کرم فرمائے. سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا, یہ 4 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی, تو یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, گھر کے تمام ہی افراد پر دم کریں. کیسا ہی جادو جنات کے حوالے سے مسئلہ کیوں نہ ہو, اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی, یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں, اولاد نہیں ہو پا رہی. دعائے ابراہیم پڑھا کریں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اچھا میری بہن ہے وہ بول نہیں سکتی, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہے نا, 5 آیات ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 4 آیات ہیں, 4 آیات یہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بولنا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ بچی کے سامنے ذکر اللہ کریں, اللہ اللہ کہیں, درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں. ان مقدس کلمات درود پاک ذکر و اذکار کی برکتیں بھی الحمدللہ ملیں گی, بچی بولنا شروع کر دے گی. اور یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھٹنوں میں اور معدے میں درد رہتا ہے. معدے کے حوالے سے تو وظیفہ بتا دیا گیا تھا, گھٹنوں میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ پڑھا کریں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے رشتوں کی بندش ہے یا نہیں. نام ہے ماریا, والدہ کا نام ہے شبانہ کوثر. یہ استخارے کے حوالے سے میسیج ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے اور ان کا بھی استخارہ فرمائیے گا. کچھ استخاروں کے جوابات بھی باقی رہ گئے تھے جی, پہلے ان کے جوابات ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے ہمارا استخارہ کیا تھا سعدیہ بی بی کا, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارے میں جو ہے وہ جادو کا اشارہ ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی پنصورہ ہے, اس کا پیج نمبر ہے 191. اس کے اندر ہے شش کفل. یہ انہوں نے روزانہ رات کو پڑھ کر سونا ہے اور اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے. ہو سکے تو اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ جادو اگر مسلسل ہو رہا ہو کسی پر تو وہ اثر نہیں کرتا, اور یہ جادو کی کارڈ کے لیے بھی بہترین عمل ہے. شش کفل ہے اور یہ پیج نمبر ہے 191 مدنی پنصورہ. یا آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور یہاں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے, اور ہو سکے تو اس کو پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, نہیں تو یہ مکتبۃ المدینہ پر جو ہے ہارڈ کاپی میں آپ کو مل جائے گا. بڑا مشکل لفظ آپ نے ارشاد فرما دیا ہے, شش تالے, 6 تالے ہے نا. شش کہتے ہیں ناظرین, یہ فارسی کا لفظ ہے شش, 6, اور قفل کہتے ہیں تالے کو. یہ 6 تالے ہیں. یہ یعنی 6 تالوں سے مراد یہ کہ 6 مخصوص یہ دعائیں ہیں جو جادو, جنات, عملیات, اثرات, جو بعض اوقات جیسے حملے ہو رہے ہوتے ہیں, ان سب سے حفاظت کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر, بڑی کمال کی دعائیں ہیں. اچھا دعائیں اب یہ ہے تھوڑی
طویل نا، اب آپ اور ہم پڑھنے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. دفعہ یہ اگر اچھا ایک دفعہ پڑھنی ہے جی، مثلا ساری دعاؤں کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور یہ لکھ کر اپنے پاس رکھنا بھی. اگر بالفرض ان کے مخارج درست اسی میں سے اگر ہم فوٹو اسٹیٹ کروانا چاہیں کتاب میں سے، ویسے لکھنے کا اس میں فرمایا گیا تو لکھنا ہی کارآمد ہوگا. ہاتھ سے ہی لکھنا ہے، فوٹو اسٹیٹ نہیں کروا نہیں چلے گا. اچھا ہاتھ سے لکھ کر پھر اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوٹو اسٹیٹ ہی ہوا نا، ہاتھ سے لکھ کر بھی اگر فوٹو اسٹیٹ کوئی کروا رہے آسانی والی کوئی ایسی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض یہ کوئی نہ پڑھ سکے اور اس کے مخارج درست نہ ہو تو بہت آسان سا عمل ہے کہ جو جادو کی کارڈ بھی ہے اور اس کی عمل کی برکت سے جو ہے وہ جادو اثر بھی نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 101 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور یہی لکھ کر جو ہے یہ اس کو محو کر کے پی لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کی کارڈ بھی ہو جائے گی. یہ محو کر کے یعنی دھو کر، اس کو دھو کر صحیح ہے. اچھا جادو کا توڑ ووڑ بھی اگر جیسے خود کرنا چاہیں تو خود کر سکتے ہیں جادو کا توڑ، یا آنا پڑے گا اس کے لیے جادو کا توڑ کروانے؟ جادو کا توڑ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارا موجود ہے. آپ اس کو سمپلی میں آپ کو کہتا ہوں آپ یوٹیوب کی ہمارے پیج پر وزٹ کریں اور وہاں پر باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ ویڈیو کو دیکھیں اور اس کی ترتیب سے ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جو جادو کا توڑ سے آپ کو ویڈیو ملے گی. انشاءاللہ وہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اچھا جی صحیح ہے، یہ طریقہ پھر مل جائے گا روحانی علاج کے سوال پر. بہت آسانی کر دی ہے الحمدللہ ناظرین آپ کے لیے کہ روحانی علاج کے بتا دیا جائے تو فرمائیں. ماشاءاللہ آسمانی کلر کے دھاگا لیا جائے، اسکائی بلو، یہ دھاگا لیں، یعنی نیلے کلر کا، جی نیلے کلر کا، ڈارک نہ ہو، لائٹ جیسے آسمانی کلر کا ہوتا ہے. تو 11 عدد لینا ہے. ایک دھاگا جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، مریض کو جس کے ساتھ جادو کا معاملہ ہو اس کو کھڑا کیا جائے بالکل اسٹریٹ، اور اس کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک دھاگا ناپ لیا جائے، اس کو توڑ کے رکھ لیں. پھر دوسرا دھاگا اسی طرح ناپ لیا جائے، تیسرا بھی. 11 دھاگے اس طرح ناپ کر اس کو پہلے ایک دفعہ فولڈ کیا جائے، پھر دوبارہ اس کو فولڈ کر لیا جائے. تو یہ 4 تہے ہو جائیں گے نا، 4 تہے ہو جائیں، مطلب ایک دفعہ فولڈ کیا پھر دوبارہ ڈبل تہے کر دیا، ڈبل تہے کر دیا اس کو. تو اب اس پر جو ہم نے 11 بار اس پہ گرے باندھنی ہے. 11 پہلے ایک گرے باندھیں گے، ہلکی سی اس کی گرے جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیں گے اور سورہ فلک پڑھ کے اس پر پھونک مارنی ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے. پھر دوسری تیسری اسی طرح 11 گرے باندھنی اور ہر گرے پر ایک بار. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا، کہ جب دھاگا ہوتا ہے نا اس پر پوری 11 گرہیں نہیں لگتے. اب جیسے مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے جی، اب ظاہر سی بات ہے قد چھوٹا ہے تو پھر دھاگا بھی چھوٹا ہی آئے گا کیونکہ قد کے حساب سے لینا ہے. اب دھاگے پر 11 گرہیں نہیں لگ رہے تو کیا گرہ کے اوپر سوتی دھاگا جو ہے نا ایک موٹا سا ہوتا ہے، وہ ایک تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، باریک کاٹن میں باریک والا اگر مل جائے نا تو اس پہ بآسانی گرے مکمل ہو جائے. اگر بالفرض جیسے نہیں لگے تو گرہ کے اوپر گرہ لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں. اور اگر بالفرض 11 پوری نہیں ہو پا رہی تو پھر اس کے لیے پھر دوسرے عمل کر سکتے ہیں. شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں اور کارڈ کروائیں انشاءاللہ. صحیح ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ناظرین آپ کو 3-4 چیزیں جادو کے حوالے سے بیان کر دیں کیونکہ آج کل ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوتا ہے. اور وظائف بھی آپ کو بتائے گئے. 6 دعائیں پڑھنے کے حوالے سے مدنی پنصورہ میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اچھا پھر آپ کو جادو کے توڑ کا مکمل طریقہ بھی الحمدللہ بتایا گیا. پھر ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ جادو کے توڑ کے حوالے سے وہ بھی آپ کو بتایا گیا تاکہ ہر طرح سے آپ کو بتا دیا جائے. یہ نہیں پڑھ سکتے، اچھا یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ لیں آپ. یہ بھائی یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ عمل مشکل لگ رہا ہے آپ کو، تو چلیں آپ یہ پڑھیں، آپ پڑھیں تو صحیح. چلو آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ آ جائیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ سے دنیا بھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے. فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں. اور پچھلی دفعہ تو کچھ مدنی بہاریں دکھائی تھی ماشاءاللہ. ایک شخص نے آ کر خود اپنے تاثرات دیے تھے کہ میری والدہ کو کینسر تھا. رپورٹس باقاعدہ انہوں نے بتائی تھی کہ یہ آیا تھا اور اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گئیں. جادو جنات کے کچھ ایسے معاملات یہ مدنی چینل کے اسکرین پر ہی باقاعدہ دکھائے گئے تھے. کسی کے گھر میں مسئلہ تھا، خون کے چھینٹے بعض اوقات نظر آ رہے تھے. اچھا لگ کر پابندی کے ساتھ انہوں نے استخارہ روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہو گئے. اور یہ وہ چیزیں اس کے لیے آپ کو روحانی علاج ہی کروانا پڑے گا. جی وظائف، دعائیں،
آیات قرآنی اسماء الحسنہ سے روحانی علاج کروانا پڑے گا، اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں روحانی علاج کر رہی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ وقت اختتام کی جانب ہے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ استخارے کے لیے یہ نمبر بھی نوٹ کیجئے گا، روحانی مسائل کے حل اور معلومات کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ماہ ذوالحج شریف کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ پاک ہم سب پر فضل فرما دے۔ آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، تو مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ضرور شرکت کیجئے گا۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول، جو مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس حرمت والے مہینے کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما دے، جو مسلمان جو مظلوم قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے، جو جھوٹے غلط مقدمات میں گھرے ہیں رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جو برسری روزگار ہیں ان کی بھی روزی میں روزگار میں اور ہم سب کے گھروں میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اسماء الحسنہ کے صدقے میں، اسم اعظم کے صدقے میں سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب کے مسائل حل فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، تو بے حساب بخش کہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔